سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین اور ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ میرا نام انجینئر محمد اکمل پرویز ہے اور میں سعودی عرب کے شہر دمام میں رہائش پذیر ہوں۔ میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں۔ میں جب پاکستان سے 1998 میں سعودی عرب میں آیا تو 6 ماہ بعد حج کی آمد تھی۔ دل میں بڑی لگن تھی حج کرنے کی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ اتنے عام نہیں تھے، تو ہم ہمیشہ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم اس پہ ہی دیکھتے تھے، تصویروں میں دیکھتے تھے، پوسٹروں میں دیکھتے تھے، تو ایک عجیب طرح کا عشق تھا۔ تو فوری ٹھان لی کہ انشاءاللہ اس دفعہ حج کرنا ہے۔ تو سعودی عرب کے شہر دمام سے ہی جیسے ہی حج کے دن قریب آئے تو ہم اپنی کار میں وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں جب ہم پہنچے تو ایک عجیب منظر تھا۔ پہلی دفعہ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگاتار بہنے لگیں۔ اس کے بعد ہم نے مینا اور عرفات میں جو وقت گزارا وہ بھی بہت روح پرور تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب قسم کی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گناہ دھل رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں مینا کے خیمے میں تھا تو ایک چائے کی کیٹل جو تھی وہ بالکل تازہ بن کے آئی تھی، اور وہ شدید گرم سی چولہے سے اتری تھی، تو اس کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا۔ اتنی زیادہ جلن ہو رہی تھی کہ ناقابل برداشت تھی۔ ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے میں نے اٹھا تو میں وضو کرنا شروع کیا، تو وضو کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تو کوئی درد ہی نہیں ہے، مجھے کوئی جلن ہی نہیں ہے۔ تو وہاں سے بڑا ایمان مضبوط ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جلن ہے وہ دور کر دی، اور انشاءاللہ ایمان پختہ ہو گیا کہ جہنم کی آگ سے بھی اسی طرح ہی ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور اتنے اچھے انتظامات تھے سعودی حکومت کے جو لوکل حاجیوں کے لیے تھے، تو اس سے بھی بڑے لطف اندوز ہوئے۔ اور میری جو آنے والے حجاج کرام ہیں ان سے ایک یہی میں زیادہ بڑی بات یہ کروں گا کہ جوانی کی عمر میں ہی حج کرنا چاہیے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو مکمل تیار ہو کے آئیں، اپنی دعائیں وغیرہ ساتھ لے کے آئیں، اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پانی پئیں، خالی پیٹ رہیں، کوشش کریں کہ زیادہ کھانا نہ کھایا جائے، اور عبادت میں مشغول رہیں۔ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔